شفیع فخر القراء قاری غلام ربانی صاحب اور نقیب اہل سنت نقیب ہندوستان جناب مولانا سیف الدین رضوی صاحب یہ شاہد ہیں، ان سے پوچھئے ہمارے امام و خطیب شفیع مسجد قاری حسین صاحب، نائب خطیب حافظ اکبر صاحب اور عزیزم طفیل سلم القوی حافظ و قاری، ان سے پوچھئے ہمارا نعرہ ہے، صرف نعرہ ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جھک رہے ہیں اور جن کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ سو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کہانی ہے، سونے والے جاگ سے رہی ہو، تم جگو نماز تمہاری ہے، سجدے تمہارے لیے ہیں، تم سو رہے ہو جاگتے رہی ہو، چوروں کی رکھوالی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ نماز ان کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہے، نمازی صاحب ایمان ہو ایسا نہیں ہے، صاحب ایمان نمازی ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جاگتے رہی ہو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے۔ ہمارے الحاج شرفوت صاحب بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ تو آج غوث اعظم کی اس مجلس میں عہد کریں کہ ہماری نمازیں قضا نہ ہوگی، کہہ دو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہماری نمازیں اب قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں آگے کہ سونا باس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، سونا باس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ اس سونے سے مراد گولڈ نہیں ایمان ہے۔ اہل سنت کے لوگوں دیکھو تو صحیح تمہارے ایمان کے لٹیرے کیسے ہیں اور تم ایمان لیے ہوئے سوئے ہو۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ ارے تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نماز نیند سے بہتر ہے اور تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، تو کہتا ہے نیند ہے پیاری۔ آپ بتائیے اعلان کریں گے نا کفیل، عزیزاً کفیل کا نام میں اس لیے بھول جاتا ہوں کہ وہ خود ہی غوث اعظم کی کفالت میں ہے، اور یہ بھی مخدوم پاک کا کرم خاص ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فیض ہے کہ ہر ایک صبح کی نماز کے عادی ہیں، اس لیے بھی ہمارا اجلاس کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تو کرم ہے دعوت اسلامی کا اور ان کے ارکان کا، جنہوں نے جناب مسجدوں کی صفوں آج پر کر دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس معام کرم ہے، مخدوم پاک کے تمام شاہزادگان بالکل سادات کے تلوے کی دھول ہے، جنہیں بھی میسر ہو گئی ہے، کبھی ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سچے شہدائی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، قضا ان کی ہوتی ہے جن کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کجی ہے۔ ہم اس کجی کو دیکھیں، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، تیری مت ہی نرالی ہے۔ دن بھر لنگر بانٹتا ہے، دن بھر جناب غوث اعظم کی محبت کا دم بھرتا ہے، پوری رات جلسہ کرتا ہے اور صبح کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔
تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، تیری مت ہی نرالی ہے۔ لیکن یہ کرم ہے غوث اعظم کا کہ ہم جس غوث کو مان رہے ہیں وہ عبد القادر جیلانی نہ تو صحابی ہیں اللہ اکبر، نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں۔ جی 470 ہجری میں جیلان کی سرزمین جہاں آپ اس روئے گیتی پر تشریف لائے، اس عبد القادر جیلانی کو ہم اپنی محبت اور عشق کا محور مانتے ہیں، جبکہ ہمارے فقہ کا امام امام اعظم ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے مسائل کا امام امام اعظم کاشف الغمہ ہے۔ میرا غوث حنفی نہیں ہے، میرا غوث شافعی نہیں ہے، میرا غوث مالکی نہیں ہے، میرا غوث تو حنبلی ہے۔ اور پورا عرب آج جناب والا امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہی تو ہیں، حنبلی ہی تو ہیں۔ نجدیت کا بورڈ ہے، اندر سے تو ترک کے کل جو ہے امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے۔ اور ظاہر ہے جب ظالم حکمراں آتا ہے تو رعایا تو دب جاتی ہے نا، ظلم کے سامنے سب کا کلیجہ حسین جیسا تو نہیں ہے۔ حضور والا تو کہنا یہ ہے کہ میری محبتوں کا امام غوث الاعظم ہے، اور میرے مسائل کا امام امام اعظم کاشف الغمہ امام الائمہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں حنفی المسلک غوث الورا کو اپنا امام کیسے تسلیم کر رہا ہوں؟ تو سیوانی کا جملہ کوٹ کر لیجئے، چونکہ مناظر اہل سنت یہاں تشریف فرما ہے، اس لیے بے باکی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہمارا کوڈ ہے سنی حنفی، سنی شافعی، سنی مالکی، سنی حنبلی۔ اگر وہ سنی حنفی ہے تو سنی شافعی اس کا بھائی ہے۔ جی اب یہ اور سی بات ہے کہ ہمارا شیخ امام اعظم اس لیے ہے کہ آپ نے 4 صحابہ سے ملاقات کی، 4 صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ اور ظاہر ہے امام شافعی کے ماننے والے بھی امام اعظم کے مقلد کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو اب وہ کوئی بھی مسلک ہو، ظاہر ہے حنیف رضا برکاتی کے گھر میں آنے کے لیے ایک ہی روڈ تو نہیں ہے، چاروں طرف سے روڈ ہے نا۔ تو آپ جہاں سے بھی آئے جناب وہیں آنا ہے، آپ کو جہاں سے بھی آپ آئے وہیں آنا ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا۔ اور پھر دیکھیں کہ آج کی رات کیا ملتا۔ پیارے غوث اعظم کا نام شیخ عبد القادر ہے۔ میں نے کہا میرے پروردگار جب یہ تابعی ہے، جب انہوں نے صحابیت کا درجہ نہیں ملا، نبوت کا درجہ نہیں ملا، رسالت کا درجہ نہیں ملا، تو اتنے مقبول کیسے ہو گئے؟ تو آواز آئی کہ 1,40,000 صحابہ بھی برابر نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ کہا جو صحابیت میں سب سے ادنا درجے میں ہے، ان صحابی کے تلوے کی گر تک غوث اعظم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ امام التقیٰ ہے، امام النقیٰ ہے، قاسم نعمت ہے، متقیوں کے امام ہیں، جناب والا ہدایت یافتہ والوں کے امام ہیں، اللہ کی نعمت کے بانٹنے والے ہیں، مگر صحابی رسول نہیں ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، کہہ دو سبحان اللہ، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔
میں نے کہا سارے صحابہ برابر تو نہیں، اگر سب برابر ہوتے تو جو مقام افقہ الناس ابو بکر صدیق کا ہے کسی اور کا بھی ہے، ان کے بعد جو امیر مومنین فاروق اعظم کا ہے کسی اور کا بھی ہے، ان کے بعد عثمان ذو النورین کا ہے کسی اور کا بھی ہے، ان کے بعد مولائے کائنات کا ہے کسی اور کا بھی ہے۔ تو 1,00,000 صحابہ میں 10 مجتہد تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مجتہد، ان 10 مجتہد میں 4 مجدد اور مجتہد تو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار۔ تو روایت کرنا یا حدیث کا راوی بن جانا اور ہے، اور حدیث کا منشا نکالنا اور ہے۔ جیسے حدیث کی روایت سب سے زیادہ احادیث سیدنا عبد الرحمن المعروف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن وہ راوی ہے، مجتہد نہیں ہے، مجدد نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، روایت کر رہے ہیں۔ سب سے کم حدیثیں تو جناب ابوبکر صدیق سے ہیں۔ تو آپ کہیں گے بھائی ایسا کیا ہے؟ کہا وہاں کا سچویشن لائیے کہ جو حضور کے قریب رہے گا وہی زیادہ حدیث سنے گا، اور جو حضور کے مشن کو پھیلانے میں لگے گا وہ کام کر رہا ہے، سامنے کہاں رہے گا؟ تو ابوبکر صدیق پوری زندگی حضور کے مشن کو پھیلانے کے لیے لگے ہوئے، جو حضور کے قریب ہے وہ حضور سے زیادہ سن رہا ہے، لیکن سننا اور ہے اور حضور کا منشا بتا دینا اور ہے۔ تو اب میرے پیارے غوث اعظم جن کا پیغام ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو پھر اپنا جینا اور مرنا، اپنے بڑھاپے اور جوانی، اپنی شیر خار کی، اپنی امیری اور غریبی، اپنے کالے اور گورے، سب کو اللہ کے حوالے کر دو۔ میں آج غوث اعظم کا پہلا پیغام دے رہا ہوں کہ جب بندے میں یہ چیز آ جائے، اے میرے رب اگر تو نے مجھے امیر بنایا تو شاید میری ایمان کی سلامتی اسی میں ہے، اے میرے رب تو نے مجھے غریب بنایا شاید مجھے میرے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے، جو سانولا ہے مولا تو نے انہیں سانولا بنایا شاید اس سانولے پن کی وجہ کر تشکر کا جذبہ عطا ہو جائے، وہ سانولا بھی اس کے لیے نعمت پروردگار بن جائے۔ کوئی گورا ہے رب العالمین، کوئی ناٹا ہے، کوئی کوتا قد ہے، کوئی لامبا ہے، اسی میں اس کی سلامتی ہے کہ وہ لامبا ہے، اللہ کا شکر گزار ہے، اس کی ایمان کی سلامتی ہو رہی ہے۔ تو گویا میرا مرنا، میرا جینا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جب میرا جینا اور میرا مرنا، میرا اٹھنا اور میرا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر دیکھیے اللہ کی قدرت کیا کہتی ہے، فاذکرونی واذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جب تم مجھے اپنے ذکر میں میرا ذکر رکھتے ہو، فرش پہ تم ذکر کرتے ہو، چل کر جلوس کی شکل میں تم میرا ذکر کرتے ہو، لیٹ کر میرا ذکر کرتے ہو، نیند کی آغوش میں جاتے ہو، تب بھی تمہارا دل دھڑکتا ہے تو اس کی تفک اللہ بھو کہتی رہتی ہے تو میں فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، پھر کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے، آگے فرماتے ہیں پیارے غوث برا کہ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے کہا میرے مولا یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا یہ فعل صحابی نے نہیں کیا ہم کیسے کریں گے، یہ فعل کسی صحابی نے کیا ہو تو میں کروں گا، جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ مشرکانہ فعل ہے۔ میرے سے غوث اعظم جواب ملا کہ بھائی مناظر اہل سنت حضرت علامہ طاہر مصباحی صاحب تشریف فرما ہے، جہاں مفتیان اکرام کی گاڑیاں پھنسے تو آپ رہبری کرتے ہیں۔ آج اس دیار میں
اور اسلام نگر کبیر نگر میں تشریف فرما ہے. پوچھئے حضرت سے کہ مناظر اہل سنت بتا دیں کہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. کیا اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ جو صحابی نے کیا ہوگا وہ میں کروں گا، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا، جو صحابی نے کیا ہوگا وہی میں کروں گا، اور جو صحابی نے نہیں کیا ہے وہ میں نہیں کروں گا؟ تو فرمائیں گے اہل سنت کا یہ نظریہ ہے ہی نہیں. نہ میرے آقا نے یہ نظریہ دیا ہے، نہ ابو بکر صدیق نے دیا ہے، نہ عمر فاروق نے دیا ہے، نہ عثمان غنی نے دیا ہے، نہ حیدر کرار نے دیا ہے. یہ نظریہ تو آج کے گستاخ رسول حاسدین غوث الورا کا ہے، جو غوث اعظم سے جلتے ہیں، جو غریب نواز سے جلتے ہیں، جو میرے اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں، جو سید الشہداء امام حسین سے جلتے ہیں. بھائی کہا میرا نظریہ کیا ہے؟ کہا میرا نظریہ تو بعد میں دیکھیے گا، پہلے ان کے ہی نظریے پہ بات ہو جائے کہ وہ کہتے ہیں جو صحابی نے کیا ہوگا وہ میں کروں گا. تو کیا اس پر ان کا عمل ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. کیا ان کا عمل ہے؟ بھائی اگر آپ کا عمل ہے تو آپ کی مساجد میں اے سی لگی ہے، صحابی نے اے سی لگایا ہو تو بتائیے. بھائی آپ کی مساجد میں ٹائلز لگا ہوا ہے، مرمر کی فصیلیں لگی ہوئی ہیں، صحابی نے لگایا تو بتائیے. کیا صحابہ نے مائک پر اذان پڑھی ہے؟ ذرا زور سے بولیے. پڑھی ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں جو صحابہ نے کیا ہوگا وہ میں کروں گا. آپ ہوائی جہاز کا سفر کر رہے ہو، حج میں ہوائی جہاز کا سفر، عزیزان گرامی عمرے میں ہوائی جہاز کا سفر کے لیے ٹرین کا سفر کیا صحابی نے کیا ہے؟ تو بتائیے. آپ کہہ رہے ہو جو صحابی نے کیا ہوگا وہ میں کروں گا. جو جناب کالج کا قیام، یونیورسٹیز کا قیام، جناب والا یہ تمام علوم جنہیں آپ حاصل کر رہے ہو، مستورات بھی حاصل کر رہی ہیں، بہنیں بھی حاصل کر رہی ہیں، کیا صحابہ کے زمانے میں کوئی یونیورسٹی تھی؟ کہہ دے ذرا. تو آپ خود ہی کہہ رہے ہو. جب آپ کہو گے کہ میں نے دین سمجھ کر نہیں کیا، میں کہوں گا اگر دین سمجھ کر نہیں کیا ہے تو ذرا بتائیے تو صحیح، مائک پر اذان پڑھنا دین ہی سمجھ کر تو ہے، مسجد میں جناب والا اے سی لگانا دین ہی سمجھ کر تو ہے، سنگ مرمر لگانا، مساجد کو ٹائلز سے مزین کرنا دین ہی سمجھ کر تو ہے. جناب والا یہ سفر کا آغاز اگر یہ کہنا ہے کہ جو صحابی نے دیا ہو، جو صحابی نے کیا ہے وہی میں کروں گا، تو پھر آپ بھی لائیے کھجور کی چٹائی، فرش ہٹائیے، آپ لائیے اونٹ کھچر لائیے، اونٹ کا سفر کیجئے، صحابہ کی سنت ادا ہو. بریانی ہٹائیے، یہ صرف ہماری نہیں ہے، آپ کے ولیمے میں بھی بریانی ہو رہی ہے. لائیے ستو، لائیے سرید، لائیے شوربے والی روٹی، لائیے بھنا ہوا گوشت، یہ ہٹائیے بریانی، اس لیے کہ صحابہ نے نہیں کیا تھا. لائیے یہ پنڈال ہٹائیے، یہ قندیل ہٹائیے، یہ بجلی ہٹائیے، چراغ لائیے، شمع روشن کیجیے. جناب والا یہ اتنے بڑے بڑے موبائل، یہ اتنے بڑے بڑے جناب واٹس ایپ، یہ کیا ہے؟ ہٹائیے انہیں. یہ ذرائع ابلاغ صحابہ نے نہیں اختیار کیا، صحابہ نے قلم سے خطوط لکھے. لائیے چاول کی سیاہی بنائیے، چاول بھنیے، سیاہی بنائیے، کھجور کی چٹائیوں پر بیٹھیے، مکے اور باجرے کی روٹی کھائیے. جب اپنی باری آتی ہے تو میٹھی میٹھی سنتیں نظر آتی ہیں، اور جب حرمت کی بات آتی ہے تو فتویٰ لگانا ہے کہ جلوس حرام ہے. یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ ایک جماعت نے پیدا کیا ہے. تو ذرا سیوانی کو جواب دو کہ جب حضور مسجد قباء سے مسجد مدینے کی طرف چلے تھے تو جناب آپ کی آمد پر مدینے والوں نے جو جھنڈا پھہرایا تھا اور مدینے کی بچیوں نے جو کلمات پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دار للہ داعی، یہ جلوس نہیں تو کیا تھا؟ یہ جلوس نہیں تو کیا تھا؟ عزیزان گرامی ابھی بیٹھے ہیں تو یہ مجلس ہے، وہ کھڑے ہو گئے، زور سے بولے تو جلوس ہے. آپ
آپ کہتے ہو ہمیں اس کی جناب والا سند چاہیے. میں نے کہا حاضر ہوں. معاذ بن جبل حضرت سیدنا موسیٰ اشعری چونکہ مناظرے اہل سنت بیٹھے ہیں, اہل سنت کا ایک ایسا پاسبان بیٹھا ہے جو ہر وقت مناظرے کا چیلنج کرتا ہے. ٹرین ہو, سفر ہو, رکشہ ہو, ممبر رسول ہو, گھر ہو, کہیں بھی ہو, وہ مناظر ہر وقت اپنے لیے تیار ہے. آ جاؤ. تو آج مجھے کیا ڈر ہے, آج مجھے کیا ڈر ہے. میں تو چاہوں گا کہ آپ آ ہی جاؤ اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آ جاؤ جناب والا. آپ نے کہا, میں نے کہا ہاں میں دے رہا ہوں. سیدنا معاذ بن جبل جب گورنر یمن بنا کر بھیجے جانے لگے, آپ نے فرمایا, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے معاذ آپ جا رہے ہو, وہاں جب تنازع ہوگا, جب دو فریقین آپ کو فیصل بنائیں گے, حج بنائیں گے, فیصل بنائیں گے, جج بنائیں گے, حجج بنائیں گے, تو آپ فیصلہ کرنے کے لیے جناب بیٹھو گے, پھر آپ کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ دونوں فریقین کی باتوں کو سنوں گا, قرآن سے فیصلہ دوں گا. کہا معاذ قرآن میں تو ہے مگر اس کے رمز تم پر آشکار نہ ہو, اس کی حکمت تم پہ کھل نہ پائے, تم ڈھونڈ نہ سکو, تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی احادیث کو کھنگالوں گا, آپ کی احادیث میں چھانوں گا, کوئی حدیث مل جائے. کہا میری حدیث میں بھی موجود ہے مگر مل نہ سکے. کہا یا رسول اللہ ایسا فیصلہ دوں گا جو نہ قرآن سے ٹکرائے نہ حدیث سے ٹکرائے. اجتہدوا بالرائے. تو اب میرے منشور مل گیا کہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے کیا ہو تو میں کروں گا, نبی نے کیا ہو تو میں کروں گا. ارے ایک عاشق رسول کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ جو نبی نے کیا ہے وہ میں کروں گا, اس لیے کہ عاشق رسول جانتا ہے کہ یہ جملہ غدار رسول کا ہے. جو نبی نے کیا ہے وہ کبھی وہ کر ہی نہیں سکتے. نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے, نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے, کوئی کر دے. نبی نے سورج کو پلٹایا ہے, زور سے بولے کوئی کر دے. نبی نے درخت کو بلایا ہے, کوئی کر دے. نبی نے سومے وصال رکھا ہے, کوئی کر دے. کہا پھر کہا جسے دفنایا گیا ہے نا تم سمجھ رہے ہو, ارے جسے دفنایا گیا وہ بشریت ہے اور جو زندہ ہے وہ رسالت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ابھی ہوش میں آؤ, اس لیے ہوش میں آؤ, یہ تو جلسہ غوث الورا ہے جو رسول کونین حاشر کار کی طرف منسوب ہو رہا غوث اعظم کے توسط سے. اگر ابھی توبہ کر لوگے تو قیامت میں گاڑی تمہاری نکل جائے گی, اور اگر قیامت میں تم توبہ کرنا چاہو تو پھر پلٹا دیے جاؤ گے کہ وہاں توبہ کرنے کی جگہ نہیں ہے, وہ تو جزا کی جگہ ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو وہاں آ کے ہو یا یہیں آ کے, یہاں توبہ کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, استاد الشورا, استاد الشورا حضرت مولانا